سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 272 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوف الیکم وانتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ليس عليك هداهم، اے دینے والے تمہارے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، فلانفسکم، وہ تم اپنے لیے ہی کرو گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے لیکن وہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہیں تلاش ہوگی اللہ کی ذات کی۔ وما تنفقوا من خیر یوف الیکم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے، وہ اس کا اجر تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہیں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خصوصاً اے دینے والے تمہارے صدقات کے مستحق خصوصاً وہ لوگ ہیں، وہ محتاج ہیں، فقراء، اس کی میں نے آپ کو کل تفصیل بیان کی تھی۔ احصروا فی سبیل اللہ، جو بند کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے، ابھی میں تفصیل کرتا ہوں اسے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ رزق کمانے کے لیے فارغ نہیں ہے زمین میں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کے سوال سے بچے رہنے کی وجہ سے ناواقف لوگ ان کو محتاج تصور نہیں کرتے، غنی تصور کرتے ہیں۔ تعرفهم بسیماهم، تم جان لو گے انہیں ان کے قیافے سے۔ لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جانتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو اور دن کو، سرا وعلانیۃ، پوشیدہ یا اعلانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سامعین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں آمادہ کر رہا ہے، اور وہ نقطے بیان کر رہا ہے، وہ اس کے فوائد بیان کر رہا ہے، اس کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے۔ آج کے سبق میں جو پہلا جز ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی۔ مختصر طور پہ میں آپ کو عرض کروں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے ذمے ہدایت نہیں ہے، کسی کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خرچ کرنے کے لیے وہ حدود بتا دی
اور ان حدود میں ہر ایک شامل ہے، شرط یہ ہے کہ وہ فقیر ہو۔ فقیر مطلب احتیاج، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، اس کو ضرورت ہو، بس یہ ایک شرط ہے۔ اس کے بعد اگر وہ مستحق ہے تو آپ نے اس کی امداد کرنی ہے، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خواہ اس کے اعمال کی حیثیت کوئی بھی ہے، کیونکہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں گے احتیاج دیکھیں گے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، خواہ وہ شخص کوئی بھی ہو۔ یعنی آپ میں بنیادی طور پر انسانی ہمدردی ہونی چاہیے، آپ کا دل نرم ہونا چاہیے، آپ کو سخت دل نہیں ہونا چاہیے، آپ مذہب آپ کی خرچ میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ آپ نیت یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس میں اگر کوئی آپ کو احتیاج مند لگتا ہے، کوئی بھی ضرورت ہو، ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پیسوں کا محتاج ہو، آپ کے دیگر کسی ہمدردی کا، ایک بیمار ہے، ایک غیر مسلم ہے، بیمار ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اگر آپ کی استطاعت ہے اس کی دیکھ بھال کریں، اس کو اسپتال لے جائیں، اس کو دوائی لا کے دیں، اس کی تیمارداری کریں، کوئی بھی یعنی اس میں سامعین کرام یہ مضمون ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل بھی میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ سارے لوگوں پر یکساں نکلتا ہے، یعنی سورج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بارش برستی ہے تو سب پہ برستی ہے، سورج برستا ہے، رات نکلتی ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی سب پہ، دن نکلتا ہے سب پہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے سب کو، آپ دیکھیں سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اس میں تنگ دل بن جائیں، اللہ تعالیٰ فراخ دل ہے، آپ کو بھی فراخ دل ہونا چاہیے، وہ آپ کو بھی ہدایت کر رہا ہے کہ لیس علیک ھداھم، تم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، ہدایت تو میری مرضی ہے جسے میں چاہوں دوں، اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ اب جو اگلے آیت ہے سامعین کرام وہ یہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ۔ تھوڑی سی اگر توجہ میں چاہوں گا آپ کی، ہم تدبر قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، تفکر قرآن کے لیے بیٹھے ہیں، سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس آیت میں 3 مختلف کیٹیگری، مختلف ذہن کے لوگوں کو، ذہنیت کو مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے۔ ما تنفقوا من خیر فلانفسکم ما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا شفیق مہربان ہے، ہر ذہن کا خیال رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں ہمیں پیدا کر رہا ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے قرآن سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں سامعین کرام، یہ تو عبرت لینے کی بات ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لینا چاہیے۔ پھر یہ تبلیغ کا طریقہ کار ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق سلوک کرو، کام کرو، بات کرو۔ تو یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ طریقے ہیں۔ اب سامعین کرام، ایک زمیندار ہے، اس کو آپ ایک تجارت کے ذہن سے آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، اس کو تو آپ زمیندار کے حساب سے آپ بات کریں۔ ایک تاجر ہے، اس کو آپ زمیندار کے حساب سے نہ سمجھائیں، بلکہ اس کو تجارت کے اصولوں کے حساب سے آپ کوئی مثال دیں اسے۔ اسی طرح ہر ذہنیت کے الگ الگ دنیا میں، اب یہ دیکھیں جو لوگ نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں مختلف ذہنیت کے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ذہنیتیں مختلف ہوتی ہیں، انسان کی ایک ہی ذہنیت تو نہیں ہوتی۔
پھر نیکی کرنا مختلف حساب سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. پھر اس میں درجات ہیں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے پھر درجے ہیں، ہر ایک کے نیت اور ارادے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اس کی خلوص نیت کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے یہ کس لیے کر رہا ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں، نیکی کروں گا، گناہ سے بچوں گا تو میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. دوسرا شخص جنت کے لیے، جنت مطلب آپ کا میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قرب کے لیے، جنت کے لیے ایک شخص یقین کر لیتا ہے جنت کی نعمتوں پر، اور وہ بھی ٹھیک ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو متقی بنانا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے متقی تقوی کا بھی حکم دیا ہے، فاتقونی یا اولی الالباب سارعوا الی جنت و مغفرۃ فاتقوا النار. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف حساب سے، سامعین کرام ہم چونکہ انسان ہیں، اور ہر انسان کل یعمل علی شاکلتہ، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. تم میں سے ہر ایک اپنی افتاد طبع کے مطابق عمل کرتا ہے، پس آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے. تو یہ سامعین اکرام تھوڑا سا میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اصل میں بعض لوگ جو ہیں قرآن کی ترجمے سے بھی گزر جاتے ہیں، تفسیر سے بھی گزر جاتے ہیں، پھر اس میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. یہاں چیز ایک ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اب تین ذہنیتیں ہیں، ما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم. تین ذہنیتیں ہیں، تینوں ذہنیتوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ. اب بعض لوگ جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں، ان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، اور اعلیٰ درجے کے وہ لوگ ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تم تو ذات الہی کے چاہنے والے ہو، تم تو مکھڑے کے طلبگار ہو. تمہیں کیا، تم تو خرچ کرو، کوئی کافر ہے یا منافق ہے یا فاجر ہے، تمہیں تو اللہ کی رضا چاہیے، تمہیں تو اللہ کی ذات سے مطلب ہے، تمہیں مل جائے گی اللہ کی ذات. تم خرچ کرو میرے لیے، میری رضا کے لیے، تمہیں وہاں میں مل جاؤں گا. دوسرا شخص ہے ما تنفقوا من خیر فلانفسکم. دوسرا شخص کہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں، یہ کافر پہ میں کیوں خرچ کروں، یا جو فاجر ہے اس میں میں کیوں خرچ کروں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے. لیکن اس کا جو نظریہ ہے زندگی گزارنے کا وہ یہ ہے کہ میں کل کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک شخص دیکھے کہ یہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اس میں ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، یعنی یہ اپنے لیے کچھ جمع کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم کیوں دیکھتے ہو کہ یہ شخص نافرمان ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے یا غیر مسلم ہے. تم جو خرچ کرو گے اس کی جزا تو تمہیں واپس ملے گی، اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. تم خرچ کرو، فلانفسکم، اس کا نتیجہ تمہارے لیے ہوگا. دوسرا ما تنفقوا من خیر یوفی الیکم. تیسرا شخص ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس کا، ٹھیک ہے یہ آدمی احتیاج مند تو ہے، ضرورت مند تو ہے، لیکن کافر ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا اجر مجھے نہ ملے. میرا دل تو چاہ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کا اجر نہ ملے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم جو بھی خرچ کرو گے، جس کو بھی دو گے، احتیاج مند کو دے گے، خواہ کسی مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے، تو یوفی الیکم،
تم فکر نہ کرو، میں تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب اگلی آیت جو ہے سامعین کرام، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس سے ماقبل جو آیت تھی اس میں تو بتا دیا گیا کہ آپ سب کو اپنے صدقات سے نواز سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب نصیب کرے گا، آپ اپنے لیے جو کچھ کر رہے ہیں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 273 ہے، 273 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک احتیاج مند ہے، لیکن تم نے ذہن میں درجات کا خیال رکھنا ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا مال جو ہے بہتر یہ ہے کہ متقی شخص کھائے، اور اس میں پھر دیکھیں انفاق فی سبیل اللہ میں پھر درجات ہیں، اور وہ سارے درجات بیان ہو رہے ہیں، غیر مسلم کا، فاجر کا، فاسق کا، وہ کیٹیگری بیان کر دی گئی کہ تم اس کو دے سکتے ہو، تمہیں اس کا اجر ملے گا، لیکن للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خصوصاً تمہارے صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو بند کر دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک یعنی مجاہد ہے، مثال کے طور پہ مجاہد ہے، ابھی تو تنخواہ دار فوج ہے، اس میں تو اتنی وہ نہیں ہے، لیکن یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ انسان جہاد کے لیے چلا جاتا تھا، اور وہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ وغیرہ مقرر کر دیا، لیکن میں مثال کے طور پہ کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے رہا ہے، اپنے جان کی قربانی دے رہا ہے، اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، تو تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ تو ضروریات تو لگی ہوئی ہیں، اور اللہ کے دین کا کام بھی کرنا ہے۔ سامعین کرام ذرا توجہ رہے مضمون کی طرف، اللہ کے دین کا کام بھی کرنا ہے۔ اصل ہمارا کام جو ہے وہ تو امت مسلمہ کا یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے اور لوگوں کو تم نے دعوت دینی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو دین کا کام جو ہے سامعین اکرام، یہ توجہ رکھیں، دین کا کام کرنا وہ لوگ، اور یہ دین کا کام کرنا لازمی ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر بستی سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ جائیں اور دین کا علم حاصل کریں، اپنے زندگی کو وقف کر دیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے علم کے حصول کے لیے، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم۔ تو یہ باقاعدہ ایک شعبہ ہے سامعین کرام، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہونی چاہیے، اور یہ زیر نظر آیت جو ہے اس کے بارے میں تفصیل ہمیں بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے دین کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اپنا وقت دنیا کمانے میں نہیں لگے ہوئے، اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے اور اس کی تعلیم اور تعلم میں لگے ہوئے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی ضروریات تو ہوں گی، وہ تو انسان تو ہے، کھانا تو وہ کھائے گا، تو کہاں سے کھائے گا؟ تو اس کے لیے معاشرے کو سوچنا چاہیے، اس کے لیے افراد کو سوچنا چاہیے، اور الحمدللہ مدارس موجود ہیں، اور لوگ گاہے بگاہے ان کی امداد کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں کے صدقات وغیرہ سے چل رہے مدرسے الحمدللہ۔ لیکن
یہ جو زیر نظر آیت ہے یعنی خصوصاً مستحق ایسے لوگ جو بند کر دیے گئے ہیں، احسرو حصار میں ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی بند ہے۔ حصار ایک آدمی کے گرد حصار کھینچ دیا جائے تو وہ اس سے پھر باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک آدمی ایک انسان نے، ایک مومن نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے تعلیم و تعلم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اب اس کی ضروریات کا خیال کون رکھے گا؟ معاشرہ رکھے گا، حکومت رکھے گی۔ حکومت نہیں رکھے گی تو پھر افراد کو رکھنا ہوگا اور وہ ڈیوٹی نہیں چھوڑنی ہوگی، کیونکہ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ دین کا کام کرنے کے لیے ایک جماعت تیار ہونی چاہیے، لوگوں کو نکلنا چاہیے، ان کی ضروریات پھر معاشرے کو اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے۔ معاشرہ اگر خیال نہیں رکھتا پھر افراد کی ذمہ داری ہے۔ ہر شخص اپنے قرب و جوار میں جو لوگ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، درس کر رہے ہیں یا تعلم میں کسی قسم کی بھی درس اور تدریس میں لگے ہوئے، تو ان کا خیال پھر رکھنا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اب وہ سائل تو نہیں ہو سکتا، وہ مانگنے والا تو نہیں بن سکتا، مانگنا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس کا خیال پھر جو ہے معاشرے کو رکھنا ہوگا، معاشرے کے افراد کو رکھنا ہوگا۔ آپ کو میں مثال دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ اس پہ تقریباً کافی لوگ جو تھے یعنی وہاں رہائش پذیر تھے، اس میں فقراء مہاجرین بھی تھے، لیکن ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام دین کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر دین کا علم حاصل کرنا تھا، کیونکہ وہ یونیورسٹی تھی اس وقت۔ اللہ کے نبی نے ان کو اس کام کے لیے وقف کیا تھا کہ تم نے دین سیکھنا ہے، اور پھر ان میں سے جو ہے وہ لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھجواتے تھے، یعنی دین کو سکھانے کے لیے اس میں سے پھر بھجواتے تھے، وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے لوگ جاتے تھے۔ تو وہ چبوترا تھا، تو ان کے اب ظاہر ہے کہ وہ دنیا کا کام تو نہیں کرتے تھے اصحاب صفہ والے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی اصحاب میں سے ایک بہت مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں احادیث ان سے مروی ہیں۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی۔ ان کا طریقہ کار سامعین کرام یہ تھا کہ وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو ان کے گھر سے کچھ نہ کچھ آ جاتا یا لوگ لے آتے، وہاں کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے، کھانا کھلا دیتے، پھر وہ آ جاتے۔ اس طریقے سے یعنی ان کو پتہ تھا دیگر اصحاب کرام کو کہ ان کا تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، تو وہ دیگر اصحاب کرام باوجود اپنی تنگی کے ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو 70-72 لوگوں کو کھانا دینا اور ان کا خیال رکھنا، لیکن پھر بھی بہت تنگی کی حالت تھی اس وقت، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک دن مجھے بہت سخت بھوک لگی، تو ظاہر ہے کہ وہ مانگتے تو نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلہ گھڑ لیا، بنا لیا، اور اب مجھے تو بھوک لگی ہے، اور تو ایک سوال پوچھنے کی غرض سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ حضور جب نماز پڑھ کے گھر تشریف لے جانے لگے تو میں نے ایک مسئلہ ان سے پوچھ لیا اور ساتھ ساتھ ان کے چلنے لگا گھر کی طرف۔ گھر تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ ٹھہرو۔ پتہ چل گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھوکے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ گھر گئے اور وہاں بکری کا دودھ دہا اور وہ ایک پیالے میں لا کے حضرت ابو ہریرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
یہ پیو۔ تو انہوں نے پی لیا وہ پیالہ۔ اب وہ دودھ کہاں ختم ہوتا تھا؟ تو جب ان کا پیٹ بھر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پیو۔ جب دوبارہ ان کا پیٹ بھر گیا تو انہوں نے کہا کہ پھر حضور نے کہا کہ اور پیو۔ تو اسی طرح 2-3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی، وہ پیالہ کہاں ختم، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا پیالہ تھا اور خصوصی وقت تھا، تو وہ اسی طرح بھرا ہوا تھا، یعنی انہوں نے سارا دودھ پی لیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہو تو وہ تو ایک جام پہ تو اس کا گزارا نہیں ہوتا، 2-3 جام وہ چڑھا جائے گا، تو وہ غرض وہ بے شمار دودھ وہ پی گئے اور پھر بھی وہ پیالہ لبریز تھا۔ تو یہ سامعین اکرام اس طرح یعنی اور بھی واقعات ہیں، لیکن اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ تو للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یعنی ان کو دینے کا درجہ بہت ہے، ان کو ثواب زیادہ ان کا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی اور کی مدد نہیں کریں گے، لیکن خصوصاً ہمارے صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، اپنے مال کو، اپنے جان کو، اپنے وقت کو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو طاقت نہیں رکھتے زمین میں کمانے کے لیے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، چونکہ وہ سوال سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ دین میں اچھا نہیں سمجھا سوال کو، تو جاہل لوگ جو ہیں، ناواقف لوگ جو ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ تو سوال، یعنی ان کے بچے رہنے کی وجہ سے ان کو غنی تصور کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تعرفہم بسیماہم، تم ان کو پہچان لو گے ان کے قیافے سے، ان کی بھوک کو، ان کے حالت کو تم دیکھو گے ان کے چہرے سے، ظاہر ہے کہ ایک آدمی بھوکا ہو اور یعنی اندرونی طور پہ، روزے میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا، روزے میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے بھوک کا، کہ بھئی یہ دوسرا شخص جو ہے بھوکا ہے یا نہیں ہے بھوکا۔ وہ کہتے ہیں نا بھئی کسی کا اگر روزہ نہ ہو، روزے میں کسی کا روزہ نہ ہو، بھئی آج تو بڑے فریش لگ رہے، تو تعرفہم بسیماہم، تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گی۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی سے تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یہاں سامعین کرام پھر آپ کی میں توجہ دلا رہا ہوں کہ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اس کے بارے میں میں نے پہلے بھی گزشتہ درس میں آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود کا اور اپنی معیت کا احساس دلا رہا ہے کہ دیکھو تم خرچ کرو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور تم نے بالکل یعنی جو بھی تم عمل کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اب جو آخری یعنی انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون میں آخری ایک تتمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات و دن کو، پوشیدہ طور پہ یا اعلانیہ طور پہ، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سامعین کرام، یہ ایک اللہ تعالیٰ ایک عادت کا ذکر کر رہا ہے، یعنی ایک انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے، بخل ایک عادت ہے، اور سخاوت جو ہے وہ پھر ایک عادت بن جاتی ہے۔ انسان کے پاس مال ہو اور وہ خرچ کرے تو پھر وہ رات اور دن اور چھپے ہوئے یا اعلانیہ ہر وقت وہ خرچ کرتا رہتا ہے، جہاں بھی موقع ہو، پوشیدہ دینے کا موقع ہو تو پوشیدہ دیتا ہے، اعلانیہ دینے کا موقع ہو تو اعلانیہ دیتا ہے، نہ رات کو دیکھتا ہے نہ دن کو، اور کبھی وہ خفا نہیں ہوتا دینے پہ، نہ پریشان ہوتا ہے، نہ خفا ہوتا ہے، نہ دل میں کوئی یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے نقصان کر لیا۔ یہ ایک سامعین کرام جو زیر نظر آیت ہے، آیت نمبر 274 قرآن پاک کی،
یہ سارے مضمون کو تقریباً اس نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سجیشن دے رہا ہے، ایک عمل کی سجیشن دے رہا ہے، ایک طرز عمل کی سجیشن دے رہا ہے، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اگر ایسا رویہ رکھ لو کہ جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس کے خرچ کرنے میں کبھی تم بخل سے کام نہ لو، نہ رات کو دیکھو نہ دن کو دیکھو، کھلے طور پہ، اعلانیہ طور پہ بھی لوگوں کو دو، اور پوشیدہ طور پہ بھی، جہاں جس طریقے سے وقت کی ضرورت کے مطابق۔ تو اب یہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اب یہ ایک رویہ ہے سامعین کرام، تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں، یہ ایک رویہ ہے، یعنی بعض لوگ بخیل ہوتے ہیں، بعض لوگ نہیں بلکہ اکثر لوگ بخیل ہوتے ہیں، اور اس کی سامعین کرام مختلف وجوہات ہیں، بخل کی وجوہات ہیں، اور جب تک ان وجوہات کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کا سامنا نہ کیا جائے، تو یہ بخل جو ہے یہ انسان سے نکلنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا واسطہ بھی، بخیل لوگ بھی دیکھے ہوں گے، بخیل لوگ بہت آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں، اور سخی لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ بخیل جو ہے نا شکرہ ہے۔ ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بخل، سامعین کرام تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ بخل سے اگر آپ نے نکلنا ہے تو ایسے نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بخل سے نکلنا ہے تو آپ نے اپنی زندگی کی بنیاد کو درست کرنا ہوگا، اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا، اپنے نظریے کو درست کرنا ہوگا۔ وہ اینٹ اگر ٹیڑھی ہے تو یہ جو اخلاق رذیلہ ہیں یہ آپ سے نہیں نکل سکتی، یعنی آپ صاف نہیں ہو سکتے، آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ نفس ایک منزل ہے، ایک کام ہے جو کرنا ہے، انسان کو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اپنا تزکیہ نفس کی فکر میں نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، یعنی تزکیہ نفس کا نام تو سنتے ہیں، لیکن یہ بھاری پتھر جو ہے وہ چوم کے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ اگر بغیر طریقے کے ہو یا آدمی کرنا چاہے تو یہ نہیں کر سکتا، اور وہ انسان تو بالکل نہیں کر سکتا جس کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، اور وہ انسان بھی نہیں کر سکتا جس کا عقیدہ جو ہے وہ دنیا پر ہو، یعنی وہ ظاہر کے لیے جی رہا ہو، اپنے ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہو، وہ انسان بھی تزکیہ نفس کے چکر میں نہیں پڑتا ہے۔ وہ تو حل میں مزید کے چکر میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مال اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ہوتا جائے۔ تو یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں سامعین کرام، یہ موضوع بہت زیادہ ضروری ہے تزکیہ نفس کا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا تزکیہ ہو جائے۔ رسول اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کا تزکیہ کر دیں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اس لیے بھجوائے ہیں کہ میری آیات تم پر تلاوت کریں، ان کو سکھائیں، دانائی کی باتیں بتائیں، اور تمہارا تزکیہ کریں۔ اب یہ ایسا موضوع ہے سامعین کرام، میں افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تزکیے کے عمل سے ہم لوگ غافل ہیں۔ سن تو لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسہا،
یقیناً فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، آپ معاشرے کو دیکھیں، اس کو اس نفس کے تزکیے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اول تو تزکیہ کوئی یعنی صرف تزکیے کی بات تو نہیں ہے، افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایک موضوع تو نہیں ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ہم نے تو ہر چیز کو بھلایا ہوا ہے، اللہ کی یاد کو ہم بھولے ہوئے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ اپنے رسول کو ہم نے بھلایا ہوا ہے، اللہ کی معیت کے احساس نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کیسے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے، اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ احساس کم از کم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نہ تو ٹائم ٹیبل میں ہیں، نہ اس کی طرف ہماری توجہ ہے، اور بڑی ایسی صورتحال ہے سامعین کرام، بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ہر چیز کے مقصد سے ہم لوگ غافل ہیں، ہر چیز کے مقصد سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کی، ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے غافل ہیں، نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ اور مقصد تو ہمیں کسی چیز کا بھی سامعین کرام نہیں معلوم، اور نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، 2 اور 2 4 کیسے ہوں گے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کیسے قریب ہوا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو مدینہ کیسے بنایا جائے، اس سے ہمیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں، 2 4 پیسے جس کے پاس جمع ہوئے وہ جا کے مکے مدینے کا ایک چکر لگا کے آ جاتا ہے۔ عورتیں جو ہیں حاجن بن جاتی ہیں، اور مرد جو ہیں حاجی بن جاتے ہیں، اور ابھی حج نہیں ہوا ہوتا۔ سامعین کرام، یہ ایک دلچسپ بات ہے، ابھی حج نہیں ہوا ہوتا، سارے لوگ اسے حاجی 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 کہنے لگتے ہیں۔ یہ یعنی میرے سامنے یہ تجربہ، ابھی حاجی نہیں ہوئے ہیں، حاجی صاحب ابھی حاجی نہیں بنے، تو جہاز سے بس ایک دوسرے کو حاجی حاجی کہہ کے دل خوش کر لیتے ہیں، اور وہاں تو پھر یعنی حاجی 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 یہ ہوتا ہے سارا، اور یہاں آ کے وہ نام جو ہے وہ بدل جاتا ہے، حاجی صاحب حاجی صاحب، حاجی صاحب حاجی صاحب۔ تو ظاہر یعنی ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے۔ زیادہ پیسے ہوئے تو وہاں چونکہ رمضان میں تھوڑا رونق میلہ لگا رہتا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ میں رمضان میں تو خاص طور پہ جاؤں گا، بہت سے لوگ وہاں جا کے اعتکاف کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، لیکن دین کا ایک ظاہر بھی تو ہے نا۔ اب مکہ مدینہ جانا، یہ وہ نمازیں پڑھنا، اور یہ داغ سجدہ لگا لینا ماتھے پہ، یہ بھی یعنی یہ دین کے ظاہر ہیں، لیکن ہم روح کے طالب نہیں ہیں، ہم ظاہر کے طالب ہیں۔ خیر خیرات کر لیں گے، حاجی ہر سال عمرہ کریں گے، بعض لوگ جو ہیں ہر سال حج کر لیتے ہیں، تو بس یہ حج و عمرہ کر کے انسان بے فکر ہو جاتا ہے، بس میں نے سب کچھ کر لیا ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس آرزو میں ہوتے ہیں کہ کب ہوتی ہے، وہ کچھ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں۔ بھئی ادھر اپنے دل کو مکہ مدینہ کیوں نہیں بناتے؟ دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاروں کعبہ یک دل بہتر است۔ دل حاصل کرو، دل، قلب،
قلب المؤمن عرش الرحمن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبے تم تو مجھے بڑے پیارے ہو، میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے گھر ہو، اللہ کے گھر ہو، لیکن اللہ کی قسم ایک مومن کے دل کے برابر نہیں. قلب المؤمن کی تو بڑی بات ہے. اب لہاں تعظیم مسجد میں کنت. وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ اب لہاں، ابو لہب جو ہے وہ تو کعبے کی تعظیم کرتا تھا ابو لہب، اور پھر جو اہل دل ہیں ان پر وہ ظلم کرتا تھا. ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھیں، وہ ان کے راستے میں گندگی پھینک دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. تقریباً صورتحال یہی ہے کہ اہل دل کی ہم تو نہ تلاش کرتے ہیں، کعبے تو جاتے ہیں لیکن جن کا دل عرش الرحمن ہے ان کی طلب میں نہیں چیرتے، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. کعبے کے دروازے سے تو لپٹ کے روتے ہیں لیکن ان نہیں لپٹتے. ان لوگوں کا احترام ہی نہیں ہے. کعبے کا تو احترام ہے لیکن ان لوگوں کا جن کے دل جو ہیں وہ قلوبہم مصابیح الہدا، جن کے دل جو ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی کوئی تعظیم ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں علماء حق کی کیا تعظیم ہے. اللہ اکبر. تو سامعین اکرام، دل کی میں بات کر رہا تھا، تزکیہ نفس کی میں بات کر رہا تھا کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ایک شعر جو ہے اگر میں چلتے چلتے اور آپ کو سناؤں کہ بدل شمع حرم داری چرا سوئے حرم پوئی چیار اندر بغل داری چسو دس قطع منزل ہا. حرم کی شمع تو تمہارے دل میں ہے. قلب المؤمن عرش الرحمن. چرا سوئے حرم پوئی. حرم کیوں جاتے ہو؟ یہاں دل کو سیقل کر لو، یہاں اللہ تعالیٰ آ جائیں گے. سیقلیکم سیقلیکم، اپنے دل کو صاف کر لو، یہاں میں آ جاؤں گا. لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن. حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو زمین و آسمانوں میں نہیں سماتا لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اور سامعین اکرام، یہ مشکل باتیں نہیں ہیں، مشکل باتیں نہیں ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف. اگر توجہ ہو جائے تو یہ تو بہت آسان کام ہے. دل کو مدینہ بنا لینا یا عرش الرحمن بنا لینا بہت آسان کام ہے. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے. اللہ. تو یہ جو حقیقی چیزیں ہیں اس کی طرف بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے. اور آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں تقریباً جو اہمیت کی چیزیں ہیں جس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں، وہ وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو پہلی اینٹ ہے وہ ٹیڑھی ہے. ہماری توجہ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا مقصود ظاہر ہے، باطن ہمارا مقصود نہیں ہے، اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ہر شخص دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہر شخص کی دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس شخص کو اچھا نہیں بتایا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا، اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. آج سامعین کرام سچی آپ یعنی خود انصاف سے کام لیں اور دیکھیں اس معاشرے کو.
کہ اس دنیا نے اس کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ نہیں ڈال. الیکشن آتا ہے، کتنی درخواستیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر کتنے چیلے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایک صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر دیگیں چڑھ جاتی ہیں اور زندہ باد اور مردہ آباد اور زندہ باد اور مردہ آباد. کہ آپ جی یہ ایم پی اے بننے والے ہیں، ان کو ووٹ دیجیے. عورتیں بھی آ جاتی ہیں میدان میں اور سب. میں ان کی برائی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. بڑی بڑی پوسٹیں آپ دیکھیں، گھر کی دال روٹی چل رہی ہے، اب چاہیے ہے کہ دین کی طرف توجہ کریں، لیکن پھر بڑی تنخواہ کی آفر آتی ہے تو اس طرف چل دیتے ہیں. بھائی کیا بات ہے؟ اپنے دین، دال روٹی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جو نصیب میں ہے وہ تمہیں پہنچے گا، لیکن وہ جو حوث ہے وہ تو ختم ہی نہیں ہوتی. تو یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ظاہر کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے دنیا کی زندگی نے. ہاں لیکن پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس دن انہیں بھلا دوں گا جس طرح دنیا میں انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا. آج وہ دن ہے، آج وہ وقت ہے سامعین کرام، آج وہ ایسا زمانہ ہے کہ لوگوں نے یوم آخرت کو بھلا دیا ہے. آپ اپنے یعنی آپ خود جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ 100 میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی آخرت کے لیے گزر رہی ہے، جو یہاں بوئے جا رہے ہیں. کٹائی کا ان کا خیال ہی نہیں ہے، اجر کا خیال نہیں ہے، بس بو رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اپنے مال و جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، دن اور رات، چھپے یا ظاہری طور پہ، ان کے لیے اجر ہے. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے. سامعین کرام یہ ایک رویہ ہے، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ ایک رویہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے، لیکن تھوڑا سا اگر میں آپ کو عرض کروں کہ صرف مال کا خرچ نہیں ہے، وہ اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں ہے. دوسری جگہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے میرا. تو یہ جو آیت ہے الذین ينفقون اموال، یہ ایک اظہار ہے، ان کے عقیدے کا ایک اظہار ہے. مال محبوب چیز ہے، جان محبوب ہے، مال محبوب ہے، وقت محبوب ہے، لیکن وہ وقت کو بھی کھپاتے ہیں، اللہ کی راہ میں وقت کو بھی کھپاتے ہیں اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہیں. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ایسا کرو. یہ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا دو، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے نہیں روکتا، نہ دنیا کے جو ضروریات زندگی ہیں اس سے ہمیں روکتا ہے. یہ بات ذہن سے نکال لیں. ضروریات ہے، صرف یہ ضروریات ہیں، لیکن ہم نے اس کو مقاصد بنا لیا ہے، مقصد بنا کے جی رہے ہیں. ایسا کرنا غلط ہے. ضرورت بنا کے آخرت کو مقصد بنا کے دنیا کو استعمال کریں، کیونکہ یہ متاع قلیل ہے، برتنے کی چیز ہے. بس برت لیں اور اس کو چھوڑ جائیں، اس جسم کو برت لیں اور چھوڑ جائیں. شادی کر لیں، بچے پیدا کریں، پیسہ کمائیں، لیکن مقصد نہیں ہونا چاہیے
اعلیٰ عہدوں پر رہیں، وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، کریں، برتیں، مقصد نہ بنائیں اسے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کتنی خوشی منائی جاتی ہے۔ ابھی ہمارے وہ ایک تھے نا، نام میں نہیں لیتا، ہو سکتا ہے بعض اصحاب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں، وہ کہتے ہیں الیکشن کی شام جو ہے ہم جشن فتح منائیں گے، یعنی الیکشن جیت گئے تو بس خوشی ہوگی، جشن ہوگا، ہار گئے تو بس وہ پھر ناراض ہوں گے۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے۔ تو دنیا مقصود نہیں ہے، آخرت مقصود ہے۔ آخرت کے لیے جینا سیکھیں، تمام قوتیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دن ہو یا رات، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، سرم وعلانیہ، دیکھے یا نہ دیکھے کوئی پرواہ نہ کریں، کوئی دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں دیکھ رہا کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ کے لیے سارے کام کریں، اللہ کی وجہ سے کریں۔ اللہ تو فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو ایسا کرے گا، جو اپنے مال کو کھپائے گا، دن رات اللہ کی راہ میں کھپائے گا اپنے مال و جان کو، اور کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، پوشیدہ طور پہ جیسی ضرورت ہو، اگر یعنی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں دیکھ رہے پھر بھی یہ اپنا کام نہیں چھوڑے گا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے اجر ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا مناسب یہ ہوگا کہ ہم قرآن کے الفاظ سے تھوڑی سی لگاؤ پیدا کریں، اور اس کے جو الفاظ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، گرامر کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے اجر ہے، فقط ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، رب کے پاس۔ دوسرا یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، یہ متقی ہیں، اور متقی جو ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرے لا یحزنو کر۔ یہ ایک زمرہ ہے، سامعین کرام اس میں شامل ہو جانا چاہیے۔ شریک زمرے لا یحزنو کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنو کر۔ تو بہرحال لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ سامعین کرام اکثر مواقع پہ آتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شریک زمرے لا یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو ان میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ ان میں شامل ہو جائیں گے تو خوف اور غم کی کیفیت سے نکل آئیں گے، یعنی آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، مطلب مطمئن ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد آپ پر حاوی ہو چکی ہے، نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں، اعلانیہ طور پر، پوشیدہ طور پر آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور جان و مال اس کی راہ میں کھپا دینے میں مصروف ہیں، تو آپ کے لیے اجر ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو سامعین کرام، اصل میں ہمیں تو کوئی بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کوئی تجسس ہی نہیں ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری بتائی ہے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ ایک بہت بڑی ایک گروپ ہے یہ۔ تو بعض لوگوں کو اس کی طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جس نے ان ہدایات کی اتباع کی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، لیکن ہمیں کوئی اس کی نہ طلب ہے نہ تڑپ ہے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے یہ رویے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔